تو ایک بات آ گئی, IPL چل رہا ہے, کہتے 4 رکعت کو اٹھا کو دیکھ رہا, کہتے کیا اسکور بولتے, کیا جنون رے بابا. نبی کی نسبت نہ ہوتی تو نوح کا عذاب آ جاتا. نبی کی نسبت نہ ہوتی حضرت ہود کی امت کا عذاب آ جاتا. نبی کی نسبت نہ ہوتی آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوتی. آج اتنے بڑے گناہ کر کے بھی ہم بچ رہے ہیں, یہ نسبت رسول ہے. کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے, کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے, اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے, کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے, اے رحمت ابرار اگر آپ نہ ہوتے, جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے. حکومت پاور سب ان کا ہے, شان سے جی رہے ہیں, یہ نسبت رسول ہے, عطائے خداوندی ہے. جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے, جینا بھی تھا دشوار اگر آپ نہ ہوتے, اے قافل سالار اگر آپ نہ ہوتے, کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے. دنیا تو دنیا, آخرت بھی ہماری سنبھلے گی ہمارے نبی کے صدقے میں. شاعر کیا کہتا ہے دیکھیے, محشر میں نہ بچتے کبھی ہم سارے گنہگار, محشر میں نہ بچتے کبھی ہم سارے گنہگار, محشر میں نہ بچتے کبھی ہم سارے گنہگار. اے احمد مختار اگر آپ نہ ہوتے, اے احمد مختار اگر آپ نہ ہوتے, کیا کرتے گنہگار اگر آپ نہ ہوتے. اگر نسبت نبی کی نہ ہوتی, ہمارے اعمال کی وجہ سے کسی نبی کی امت پر وہ عذاب نہ آتا جو ہمارے اوپر آتا. تراویح پڑھتے پڑھتے ہر 4 رکعت کو اسکور دیکھتا کہ تو اس کی نماز کی خضوع کا عالم کیا رہنگا. قرآن سن لے کو نماز پڑھتا رہنگا کی آؤٹ ہوا کی 6 ماریا کی 4 ماریا کی سوچتا رہنگا ہی نہیں. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے رذیل. میں بول ڈالا تھا چھوڑیں گے بندے, یہاں صلح کو نماز پڑھیں گے, وصول نہیں ہوا تو پرواہ نہیں. قرآن تفسیر بولو اب پیش کر دو میں آپ کو. ایسے ہی لوگوں کو قرآن کہتا ہے رذیل. رذیل کا مطلب کیا؟ دوسروں کے لیے اپنا دین جو برباد کرتا ہے اسی کو رذیل کہتے ہیں. حضرت حسن بصری کی تفسیر ہے یہ. درد ہی پیش کرنا ہے.
عمل کرو میں بھی عمل کروں۔ رمضان المبارک میں زکوٰۃ کیوں ادا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ثواب کی زیادتی کا مہینہ ہے، جو بھی عمل کرو ثواب زیادہ۔ دوسری وجہ کیا؟ رمضان المبارک کے مہینے میں زکوٰۃ اس لیے دیتے ہیں مسلمان، غلط تو نہیں لیکن وقت پر دے دینا۔ وقت اگر 2 مہینے 3 مہینے وقت ہو گیا، مطلب زکوٰۃ کا حساب انگریزی مہینے سے نہیں کرنا، عربی مہینے سے کرنا۔ ارے سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک سوال آ کر ہے واحد صاحب میرے پاس، انشاءاللہ تراویح کے بعد بولوں گا۔ ہماری مسجد میں تراویح کے بعد سوال جواب کا جو سلسلہ چل رہا ہے الحمدللہ لوگ بہت پسند کر رہے ہیں۔ سوال زکوٰۃ کا حساب جو لگاتے ہیں نا، شمسی مہینوں سے نہیں، عربی مہینوں سے۔ شمسی مہینہ کا تو شمس الدین صاحب کا نہیں ہوا، شمس بولتے سورج کے اعتبار سے بھی سال چلتا ہے، چاند کے اعتبار سے بھی سال چلتا ہے۔ سورج کے اعتبار سے جو سال چلتا ہے وہ حساب سے زکوٰۃ کا حساب نہیں لگانا، چاند کے اعتبار سے۔ کئی کو تقریباً 2 مہینے ہوئے مجھے خود اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے۔ کئی کو سورج کا حساب سے زکوٰۃ کا حساب نہیں، چاند کے حساب سے زکوٰۃ کا حساب۔ نمازوں کا اوقات سورج کے اعتبار سے، زکوٰۃ کا حساب چاند کے اعتبار سے۔ سورج کے سال میں اور چاند کے سال میں سالانہ تقریباً 13 دن کا فرق آتا ہے یا 14 دن کا فرق آتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 13 دن کا یا 14 دن کا فرق آتا ہے۔ تو 20 پر 7 سال میں زکوٰۃ 1 سال سورج کے مقابلے میں چاند میں زیادہ ہوتی ہے، غریبوں کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ قبول کرے ہم لوگوں کو۔ رمضان المبارک سے 2-3 مہینے شعبان، رجب، جمادی الثانی، جمادی الاول۔ جمادی الاول میں اگر زکوٰۃ واجب ہو گئی، لکھ ڈالو میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی، اتنا مال تھا میرے پاس، اتنی زکوٰۃ ہے، لیکن میں یہ زکوٰۃ انشاءاللہ رمضان میں نکال رہا ہوں، زندہ رہا تو میں نکالتا ہوں، مر گا تو میرے ذمہ دار پہلے زکوٰۃ نکالے بول کر لکھ ڈالنا۔ رمضان کے بعد زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے۔ محرم میں ثواب 1 کا 7 کی 10 دے رہا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ لیکن رمضان ہے، رمضان میں نکالا تو ملک کو پہلے نکالنا بھی جائز ہے، دیر سے نکالنا بھی جائز ہے۔ رمضان المبارک میں کئی کو نکالتے ہیں، اس کی 2 وجہ، ایک وجہ ثواب زیادہ، دوسری وجہ کیا؟ رمضان ہی میں مسلمانوں کی ذرا ضرورتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ محرم میں زکوٰۃ دے ڈالے تو انہیں محرم میں کھا کو کھلا کو ختم کر ڈالتا، پھر بھی رمضان المبارک آیا تو دیو اللہ دلاؤ اللہ کہتا ہے۔